نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم رددنا لكم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارے لیے باری پھیر دی ان کے اوپر، پھر ہم نے تمہیں موقع دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہیں مال میں اور بیٹوں میں بڑھا دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہاری نفری بھی زیادہ کر دی، بڑھا دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کام کرو گے تو تم اپنی ذات کے لیے اچھا کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، سو جب دوسرے وعدے کا وقت آ پہنچا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ لوگ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں داخل ہوں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ لوگ اس میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر ان کا زور چلے وہ اس کو تہس نہس کر دیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ٹھکانہ قید خانہ بنایا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لیے جو دو خاص واقعات گزرے ہیں ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا تھا کہ بخت نصر کے زمانہ میں بنی اسرائیل مغلوب ہو گئے تھے اور ان کو اچھی طرح سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر تقریباً 70 سال کا عرصہ انہوں نے غلامی میں گزارا ہے، اور اس کے بعد ایران کے ایک بادشاہ نے پھر سے فلسطین پر حملہ کیا اور اس نے بخت نصر کو شکست دی، تو اس بادشاہ کو ان پر ترس آیا، رحم آیا، تو اس نے ان کو پھر سے فلسطین میں بسا دیا۔ ان کو پھر سے خوشحالی میسر آئی، پھر سے یہ اپنے ماحول میں اپنی جگہ پر آباد ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، کہ پھر ہم نے ان معاملات کو پلٹا دیا، یعنی وہ جو بخت نصر کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے پھر سے تمہاری مدد کی، تمہیں غلبہ نصیب کر دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور نہ صرف یہ کہ غلبہ نصیب ہوا بلکہ تمہیں مال میں بھی بڑھا دیا، اولاد میں بھی بڑھا دیا، ہر طرح کی نعمتیں گویا تمہیں میسر آئیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور اب تمہاری تعداد بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی، لیکن ہماری تعلیمات کا حصہ وہیں پہ تھا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے تو تمہارے اپنا ہی نقصان ہوگا، اپنے لیے تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ تعلیمات ہماری پھر بھی موجود تھی۔ مطلب یہ تھا کہ اس پہلی مرتبہ کی ذلت کے بعد جب اللہ نے تمہارے حالات بدل دیے تھے تو تمہیں جو شریعت عطا کی گئی تھی اس شریعت پر پورا عمل کرنا چاہیے تھا، اس کے مطابق اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پھر اپنے ہی
مستی میں آ کر اپنے حالات میں مگن ہو کر انہوں نے پھر نافرمانیاں کی۔ اور خاص طور پر اب یہ دوسرا واقعہ ہے، اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اس سے زمانہ کون سا مراد ہے؟ تو وسیع نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد جب انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ مراد ہے یہاں پر۔ اور دوسری مرتبہ جو ان پر بادشاہ حملہ آور ہوا وہ روم کا بادشاہ تھا۔ اب نہ تو وہ نصرانی تھا نہ وہ یہودی تھا، لیکن اس نے ان پر غلبہ پایا، ان پر حملہ کر کے ان کو تہس نہس کیا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ پہنچا تو آگے جملہ محذوف ہے کہ ہم نے دشمنوں کو پھر تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، مطلب تمہیں ذلیل کریں۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، مسجد کو ویران کر دیں۔ کما دخلوہ اول مرہ، جیسے بخت نصر کے زمانے میں اس کے سپاہی اس کے فوجی داخل ہوئے تھے، انہوں نے اس کو ویران کیا تھا۔ چنانچہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد اس کی تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بہتری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج ہوا اس وقت بھی یہ اس طریقے سے آباد نہیں تھی، اس طریقے سے بنی ہوئی نہیں تھی، اس کو بعد میں بنایا گیا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بخت نصر کے سپاہیوں نے اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی بے حرمتی کی، تو اسی طرح سے یہ جو بعد کے لوگ تھے، روم کے جو بادشاہ تھے، اس کا جو سپاہی تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ اور ہم نے کیوں مسلط کیا تھا؟ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، کہ ہر اس چیز جس پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر دیں، یعنی ہر طرح سے ان کو پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دو واقعات کے بعد ارشاد فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ مَن يَرْحَمَكُمْ، کہ اب کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہارے اوپر وہ رحم کرے گا۔ اب تمہیں ایسے حالات نہیں دیکھنے پڑیں گے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر سے ایسے کام کرو گے تو پھر سے تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اگر تم اعادہ کرو گے تو ہم بھی اعادہ کریں گے۔ اس کا پھر ظہور یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں ذلیل کیا کہ ان کو خیبر کے علاقے سے نکال دیا گیا۔ ان کے جو 3 بڑے قبیلے تھے ان کو مدینہ کے اطراف میں بھی رہنے کا موقع نہیں دیا گیا، ذلت و خواری کا ان کا سامنا کرنا پڑا، ان کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، وہاں سے ان کو جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا۔ تو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ اگر تم پھر سے سرکشیاں کرو گے تو ہم پھر سے اس بات کا اعادہ کریں گے، پھر سے ہم تمہیں رسوا کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ تو آخرت کا جو وبال ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی یہ معاملات ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، میں یہ قرآن یقیناً اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہی اقوم، جو بہت سیدھا درست راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتا ہے أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ میں نے وقضینا الی بنی اسرائیل کے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ 2 واقعات کی نشاندہی اللہ رب العالمین نے کی ہے، اس کا مقصد تمہیدی بات ہے، قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کرنا، قرآن پاک کے مضمون جو ہیں ان کو ثابت کرنا مقصد تھا۔ چنانچہ اب اسی اصل مقصد کی طرف اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، آپ کی شریعت کا انکار کر رہے ہو، تو جیسے تم نے تورات کے نزول کے بعد تورات کو نہیں مانا، اس کی شریعت پر عمل نہیں کیا، تمہیں 2 بڑے واقعات کا سامنا کرنا پڑا، تو اے یہودیو، اگر اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوگے، ان کی کتاب کو نہیں مان کر چلو گے، تو اب بھی تمہیں ایسے ہی دن دیکھنے پڑیں گے۔ اور اب جو صورتحال جو بھی ہے گزشتہ کافی زمانوں سے، کافی دہائیوں سے چل رہی ہے، تو حقیقت میں ان کی اپنی کوئی اس میں سلطنت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے تعاون کے ساتھ، دوسری سلطنتوں کے ساتھ، اشیرباد کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ جس دن دوسرے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر ان کے ساتھ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے
جو اقوم ہے، درست ہے، بالکل سیدھی ہے، اور اس میں ہدایت کا سامان ہے، بندے کی جو اس میں روحانی بھی پاکیزگی ہے، جسمانی باطنی ظاہری بھی پاکیزگی ہے، اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری دیتا ہے اس بات کی کہ جو بھی نیک اعمال کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا اجر ان کے تیار کر رکھا ہے، اور اس کے برخلاف جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔